اچھا جی، ممالک ترقی کیسے کرتے ہیں یا دوسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ آگے کیسے بڑھے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ممالک خود سے کچھ ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، ایسی انڈسٹری کھڑی کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں تیار کر کر کے وہ باہر کے ممالک میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے ڈالر کماتے ہیں اور ملک ان کے خوشحال ہو جاتے ہیں، ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے ہاں کوئی آئل گیس یا سونے کے ذخائر نکل آتے ہیں تو وہ ان کو بیچ کے ترقی کر جاتے ہیں۔ تیسرا حل یہ ہوتا ہے کہ دیگر ممالک سے انویسٹمنٹ آتی ہے، دیگر ممالک سے کمپنیاں آتی ہیں، ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے ان کمپنیوں کو کہ وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ جو ایک چیز باہر سے آپ منگوائیں گے اور یہاں پہ اگر تیار شدہ ملے گی تو وہ کافی حد تک سستی ملے گی۔ تو وہ جو کمپنیاں آتی ہیں وہ آ کے یہاں پہ اپنا کاروبار بہتر کرتی ہیں، پھر دوسری کمپنیاں ان سے معلومات لیتی ہیں کہ کیا حالات ہیں اس ملک کے، تو وہ جب اچھے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر دیگر کمپنیاں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ جب سسٹم چل پڑتا ہے تو پھر ایک ملک ترقی کی راہوں پہ نکل پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کافی حد تک جابز مل جاتی ہیں لوگوں کو، لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس ملک کے اپنے خزانے کے اندر بھی پیسہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کمپنیاں جو پہلے کئی سال پہلے آئی تھیں وہ بیچاری اب تنگ ہو کے اب وہ بند کرتے ہوئی یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے 12 کمپنیوں کے نام لیا جا رہا ہے، شیل کمپنی کا، اس کے علاوہ ٹیلی نار کا، اس کے علاوہ وہ جو بونس وغیرہ سرف ایکسل اور یہ جو چیزیں بناتے تھے، ٹوتھ پیسٹ بناتے تھے، وہ کمپنیاں کافی دیگر کمپنیاں بھی چھوڑ چھوڑ کے یہ جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کوئی چھ سال پہلے ہماری گورنمنٹ نے کوئی سپر ٹیکسز لگائے تھے 6-7 سال پہلے، اور وہ 1 سال کے لیے لگایا تھا لیکن وہ مسلسل ابھی 6 سال ہو گئے ہیں، 6-7 سال تو وہ سپر ٹیکس نہیں اٹھایا اور مزید جو ٹیکسز لگائے گئے تو اس سے ان کے جو نفع کے اندر کمی آئی، کمپنیوں کے ان کو لاسز ہونا شروع ہوئے۔ تو ظاہری بات ہے کون لاس کے اوپر کام کرتا ہے؟ اچھے نفع کے اوپر ہر بندہ کام کرتا ہے۔ تو وہ اب وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور ملک کے اندر پہلے بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پھر مزید لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر ملک مزید دشواری کا سامنا کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک مینجمنٹ جو ہماری گورنمنٹ کی ہے، ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کیسے چلا رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کیسے اس چیز سسٹم کو چلا رہی ہے پورے کو، کہ ٹیکسز آپ اپنے لوگوں کے پر بھی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور جو باہر سے کمپنی آتی ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسز پہ ٹیکسز لگا کے وہ پیسے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف سے بھی پیسہ لیا جا رہا ہے، ورلڈ بینک سے بھی پیسہ لیا جا رہا ہے، ہر جگہ سے پیسہ بھی لیا جا رہا ہے اور سسٹم ہے کہ چل ہی نہیں پا رہا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگاتے ہیں تو کم از کم باہر کی جو کمپنیاں ہیں ان کے لیے انوائرمنٹ ایسا پیدا کریں کہ ان کو ٹیکسز کے اندر چھوٹ دیں، ان کو انوائرمنٹ دیں، ان کو جگہ پرووائڈ کریں، ان کے لیے یہاں پہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کو ایکسپینڈ کریں۔ اگر انہوں نے ایک فیکٹری اگر لگائی ہے تو وہ اس کو دو لگائیں، دو دو اگر لگائیں، ان میں اچھا نفع ہو تو وہ 4 لگائیں۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ عجیب سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ کے اپنے جو ادارے ہیں، جس طرح پی آئی ہے، اسٹیل مل ہے، وہ آپ پراپر طور پہ چلا نہیں پا رہے، ان کے اندر آپ کو مسلسل خسارہ جا رہا ہے، اور جو دیگر لوگ یہاں پہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ ان کو بھی اس قدر آپ نے تنگ کر دیا ہے ٹیکس لگا لگا کے کہ وہ بھی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ ہماری گورنمنٹ کی ناکامی ہے، یہ ہمارے پورے سسٹم کی ایک ناکامی ہے جس کا سامنا دیگر لوگ، ظاہری بات ہے ہم یہاں کے باشندے ہیں، اگر ہمیں ٹیکسز جتنے بھی لگائے جائیں گے، بجلی کے بل جتنے دیے جائیں گے، جتنے گیس کے بل دیے جائیں گے، یا پیٹرول مہنگا کیا جائے گا یا ڈیزل مہنگا کیا جائے گا، ہم تو یہاں کے باشندے ہیں، ہم یہاں رہیں گے، اس عذاب کو برداشت کریں گے۔ لیکن دیگر جو ممالک کے رہنے والے لوگ ہیں یا دیگر ممالک کے جو باشندے ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ یہاں سے کسی بھی وقت چھوڑ کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ انوائرمنٹ ان کو نہیں مل رہا تو وہ کب تک یہاں پہ ویٹ کرتے رہیں گے کہ بہتر نفع کے لیے یا بہتر انوائرمنٹ کے لیے، تو کوئی بھی اتنا انوائرمنٹ کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے کہ کمپنیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، اور جب یہ خبر عالمی میڈیا کے اندر چھپ رہی ہے اور یہ عالمی نیوز کے اوپر جب یہ خبر سامنے آ رہی ہے تو دیگر کمپنیاں کیا خیال ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی؟ وہ بھی نہیں کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک جو ترقی کا راستہ کھلنا تھا، وہ ترقی کا راستہ کھلنے کے بجائے ہمارا ترقی کا راستہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ تو خدا را گورنمنٹ بیٹھ کے، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے وزراء، ہمارے مشیران، تمام لوگ بیٹھ کے
کوئی لائے عمل تیار کرے، تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے لائے عمل تیار کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہمارا اینڈ کیا ہے۔ ہمیں تو IMF بھی سانس نہیں لینے دے رہا، وہ ہمارا گلا اس نے دبایا ہوا ہے۔ ادھر سے ہم نکلتے ہیں تو ہمیں جو یہاں پہ جو مشکلات کا سامنا ہے کہ جو ہماری کچھ بہتری آ سکتی تھی، کمپنیاں جو باہر کی ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو لہٰذا بیٹھ کے کوئی ایسا لائے عمل تیار کریں جس سے ملک کے اندر بہتری آئے، لوگ بھی باہر سے اور بھی آئیں، یہاں پہ جو کام آلریڈی کر رہے ہیں، جو آلریڈی یہاں پہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں وہ بھی چلاتے رہیں، وہ بھی بند نہ کریں۔ یہاں پہ پاکستان کی انڈسٹری پہلے سے تباہ حال ہے، لوگ فیکٹریاں بند کر کے یہاں سے کوئی بنگلہ دیش شفٹ ہو چکا ہے، تو کوئی دیگر کسی ملک کے خطے میں چلا جا چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جانا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دی جائے، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو بزنس فرینڈلی ماحول دیا جائے، تاکہ یہ اپنے بزنس کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ جتنا زیادہ یہ بزنس ایکسپینڈ کریں گے، جتنا زیادہ یہ بزنس یہاں پہ وسیع کریں گے، تو اس سے ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا، ہماری لوکل آبادی کو فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔